السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال بدستور تشویشناک بنی ہوئی ہے کیونکہ شدید بارش کی وجہ سے مزید 3 افراد کی موت ہو گئی جبکہ ریاست کے کئی نئے علاقے زیر آب آ گئے، مگر دوسری جانب ایک سرکاری بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں معمولی کمی آئی ہے۔ بلیٹن کے مطابق ریاست میں ندیوں میں اب بھی طوفانی ہے اور مختلف علاقوں کے متاثرہ لوگوں نے ریلیف کیمپوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ 13 اضلاع میں 5,35,246 لوگ اب بھی سیلاب سے متاثر ہیں اور 10 اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,01,642 تھی۔ کچھار میں 2 اور ناگاؤں میں 1 کی موت کے ساتھ ہی 28 مئی سے سیلاب اور طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ ASDMA کے بلیٹن کے مطابق 3 بڑے دریا کوبیلی، براک اور کشیارا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی۔ ووٹنگ ختم ہوتے ہی عوام پر مہنگائی کے مار کی شروعات ہو گئی۔ گجرات کے امول دودھ کے ذریعے فی لیٹر 2 روپے اضافہ۔ خبر ابھی آئی ہی تھی کہ مدر ڈیری نے بھی اپنے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ یہ اضافہ بھی بالکل امول دودھ کی ہی مانند 1 لیٹر پر 2 روپے کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ 3 جون سے لاگو بھی ہو گیا ہے۔ مدر ڈیری نے اپنے تمام قسم کے تھیلے کے دودھ کی قیمتوں میں یہ اضافہ کیا ہے۔ مدر ڈیری نے 3 جون کو دودھ کی نظرثانی شدہ قیمت کی فہرست جاری کی۔ تازہ ترین فہرست کے مطابق اب لوگوں کو مدر ڈیری کا بلک وینڈڈ دودھ 52 روپے کے بجائے 54 روپے، ٹونڈ دودھ 54 کے بجائے 56 روپے، گائے کا دودھ 56 کے بجائے 58 روپے، فل کریم دودھ 66 روپے کے بجائے 68 روپے، بھینس کا دودھ 70 روپے کے بجائے 72 روپے اور ڈبل ٹون دودھ کے لیے 48 روپے کے بجائے 50 روپے فی لیٹر ادا کرنے ہوں گے۔ دودھ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اس پر زیادہ لاگت کا آنا ہے۔ شدید گرمی کے درمیان کسانوں کے لیے دودھ کی پیداوار کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ بہت سے گائے اور بھینسوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے یا کم کر دیا ہے، ان کی وجہ سے کمپنیوں نے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بی جے پی پر کئی سخت الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایگزٹ پول کرنے والے ادارے بی جے پی کے لیے بوتھ مینجمنٹ کا کام بھی کرتے ہیں، وہ ماحول بنا رہے، اپوزیشن کو ڈرا رہے، لیکن اس بار عوام تیار ہیں۔ اکھلیش یادو لکھنؤ میں پارٹی دفتر میں لوک سبھا انتخابات کے نتائج کے اعلان سے قبل صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ ہم اور آپ الیکشن کے دوران عوام کے درمیان تھے، عوام نے جمہوریت کو بچانے کے لیے ووٹ دیا، یہ کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ لوگ بی جے پی کی حمایت میں آئے ہیں۔ ان کے ٹینٹ اور میدان خالی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایگزٹ پول کرنے والے ادارے بی جے پی کے لیے بوتھ مینجمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن قواعد و ضابطے پر عمل کرے گا۔ جب بی جے پی کی شکست ہونے لگے گی تو وہ ایجنٹوں کو بھی دبانے کی کوشش کریں گے۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں مرحلے ختم ہونے کے بعد اب 4 جون یعنی منگل کے روز ووٹ شماری ہوگی۔ اس سے عین قبل الیکشن کمیشن نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کئی اہم باتیں لوگوں کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن نے لوک سبھا انتخابات 2024 میں حصہ لینے والے سبھی ووٹرز کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ پھر میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پیر اور جمعے کو ووٹنگ نہیں کرائی جانی چاہیے کیونکہ ان دنوں کے درمیان بہت طویل فاصلہ ہو جاتا ہے۔ دراصل الیکشن کمیشن سے جمعہ اور پیر کے روز ووٹنگ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ جمعہ اور پیر کی بات بالکل درست ہے۔ اس الیکشن میں ہم نے کچھ اسباق حاصل کیے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ اور پیر کی ووٹنگ نہیں کرانی چاہیے، علاوہ سے انتخاب گرمی سے پہلے ہو جانے چاہیے۔ راجیو کمار نے کہا کہ ہم نے اسمبلی انتخابات میں ایسا ہی کیا تھا لیکن یہ لوک سبھا انتخاب اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم اس مرتبہ اسے نہیں کر پائے۔ الیکشن کمشنر نے اس کے لیے ملک کے الگ الگ حصوں میں تہواروں، امتحانات اور سیکیورٹی فورسز کی نقل مکانی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے درمیان مالدیپ کی حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ مالدیپ کی حکومت نے پاسپورٹ قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے اسرائیلی پاسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب اسرائیلی شہری مالدیپ نہیں جا سکیں گے۔ مالدیپ حکومت نے یہ فیصلہ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے کے حوالے سے مالدیپ کے عوام میں مسلسل بڑھتے ہوئے غصے کے پیش نظر کیا ہے۔ مالدیپ کے وزیر داخلہ نے ہنگامی پریس بریفنگ میں کہا کہ کابینہ نے اسرائیلی شہریوں کو مالدیپ میں داخلے پر پابندی کے قانون میں ضروری تبدیلیاں کی ہیں۔ کابینہ نے اس عمل کو تیز کرنے کے لیے وزراء کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی
واضح ہے کہ ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ سیاح مالدیپ جاتے ہیں۔ مالدیپ حکومت نے فلسطینی شہریوں کی امداد اور فنڈز جمع کرنے کے لیے مسلم ممالک سے بات چیت کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر شیئر کیے اور وہ ٹک ٹاک میں شامل ہو گئے، جس پر انہوں نے بطور صدر قومی سلامتی کی بنیاد پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک ویڈیو پوسٹ میں کہا ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس میں ریپبلکن صدارتی امیدوار کو امریکی ریاست نیو جرسی کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر نیو یارک میں الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ گیم میں شائقین کی جانب سے ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھایا گیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے تیزی سے 3 ملین سے زیادہ فالوورز کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ان کی پہلی پوسٹ کو 12 گھنٹے کے اندر تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ بار دیکھا گیا اور اسے 20 لاکھ 90 ہزار سے زیادہ لائکس مل چکے ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ فی الحال وفاقی اور مقامی سطحوں پر فوجداری اور دیوانی مقدمات کی ایک سیریز میں الجھے ہوئے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد جہاں ایک طرف ملک بے صبری سے نتائج کا انتظار کر رہا، وہیں دوسری طرف نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے عوام کو بڑا جھٹکا دیا۔ NHAI نے ملک بھر میں ٹول ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ ان کے ساتھ امول نے بھی دودھ پر 2 روپے فی لیٹر بڑھا دیا۔ ڈرائیوروں کو تمام ٹول پلازوں پر 5% زیادہ ٹول ٹیکس ادا کرنے ہوں گے۔ معلومات کے مطابق ہائی وے یوزر فیس کو سالانہ نظر ثانی کے تحت پہلے 1 اپریل سے لاگو کیا جانا تھا، لیکن لوک سبھا انتخابات کی وجہ سے یہ اضافہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ NHAI کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ نئی شرحیں 3 جون 2024 سے لاگو ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹول فیس پر نظر ثانی کرنا ایک سالانہ مشق کا حصہ ہے جو تھوک قیمت کے اشاریے کی بنیاد پر مہنگائی میں ہونے والے تبدیلیوں سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے نیٹ ورک پر تقریباً 855 یوزر فیس پر مبنی پلازے ہیں، جن پر نیشنل ہائی وے فیس رولز 2008 کے مطابق یوزر فیس وصول کی جاتی ہے۔ چین اور فلپائن کے درمیان گزشتہ چند دنوں میں کافی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دراصل فلپائن نے چین کو جنوبی بحیرہ چین کے متنازع پانیوں میں جارحانہ سرگرمیوں کے حوالے سے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ چین کی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ فلپائن نے چینی کوسٹ گارڈ پر بندوقیں تان دی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق چین کا کہنا ہے کہ فلپائن کے اہلکاروں نے متنازع پانیوں میں چینی کوسٹ گارڈ پر بندوقیں تان دی۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے سرکاری نیوز چینل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ سیکنڈ تھامس شول کے قریب فلپائنی جہاز پر تعینات کم از کم 2 اہلکار ریڈیک پر بندوقیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کا نشانہ چین کے کوسٹ گارڈ پر تھا۔ چین کے سرکاری نیوز چینل نے اس واقعے سے متعلق ایک ویڈیو بھی جاری کی۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ میڈیا ہاؤسز کی جانب سے جو ایگزٹ پول ٹیلی کاسٹ کیے گئے ہیں وہ زمینی حقیقت سے میل نہیں کھاتے اور 2 ماہ پہلے انہیں گھر میں تیار کیا گیا تھا۔ ممتا بنرجی نے بتایا کہ بیشتر ایگزٹ پولز میں پیش قیاسی کی گئی ہے کہ بی جے پی مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس سے زیادہ نشستیں حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2016، 2019 اور 2021 میں کس طرح ایگزٹ پولز منعقد کیے گئے تھے، کوئی بھی پیش قیاسی درست ثابت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایگزٹ پولز 2 ماہ پہلے بعض افراد نے گھر میں بیٹھ کر تیار کیے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایگزٹ پولز پر مزید تنقید کرتے ہوئے ترنمول کانگریس سربراہ نے کہا کہ میڈیا گھرانوں کی جانب سے کی گئی پیش قیاسی ان کے جلسوں میں عوام کے رد عمل سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ بی جے پی نے جس طرح سے پھوٹ ڈالنے اور یہ غلط معلومات پھیلانے کی کوشش کی کہ مسلمان ایس ٹی اور او بی سی کا کوٹا چھین رہے، میں نہیں سمجھتی کہ مسلمان کبھی بھی بی جے پی کو ووٹ دیں گے۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج 4 جون کو سامنے آ جائیں گے، لیکن 1 جون کو ووٹنگ ختم ہونے کے بعد سے ایک ہنگامہ برپا ہے۔ یہ ہنگامہ ایگزٹ پول جاری کرنے والے اداروں نے مچا رکھا ہے، جس میں انہوں نے این ڈی اے کو زبردست اکثریت ملتا ہوا دکھایا ہے۔ اس ایگزٹ پول کے آنے کے بعد کانگریس کی لیڈر سونیا گاندھی کا پہلا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ انتظار کیجیے، ہمیں پوری امید ہے کہ نتائج ایگزٹ پول کے بالکل برعکس ہماری توقع کے مطابق ہوں گے۔ سونیا گاندھی ڈی ایم کے دفتر میں منعقدہ ایک پروگرام میں حصہ لینے آئی تھی۔ یہ باتیں انہوں نے یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے کہی۔ اس سے قبل سونیا گاندھی نے ڈی ایم کے خود اول لیڈر ایم کروناندھی کو ان کے 100ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ دراصل زیادہ تر ایگزٹ پولز نے پیشگوئی کی ہے کہ پی ایم مودی مسلسل تیسری مدت کے لیے اقتدار میں رہیں گے اور بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے کو لوک سبھا انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل ہو سکتی ہے۔
کچھ ایگزٹ پولز نے این ڈی اے کو 400 سے زیادہ نشستیں جیتنے کی بات کہی ہے، جبکہ زیادہ تر نے پیشگوئی کی ہے کہ بی جے پی کی قیادت والا اتحاد 350 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گا۔ مغربی بنگال کے سندیش کھالی علاقے میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب پولیس اور آر اے ایف ایک ایسے شخص کی تلاش کر رہی تھی جسے مشتعل خواتین کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر پولیس وین سے اتار لیا تھا۔ یہ اطلاع سرکاری ذرائع نے دی ہے۔ ووٹنگ کے آخری مرحلے کے دوران چھٹپٹ تشدد کا سامنا کرنے والے سندیش خالی میں ایک بار پھر اس وقت کھلبلی مچ گئی جب ریاستی پولیس فورس نے اگرہٹی منڈل پاڑا میں چھاپا مارا اور سنیچر کے تشدد کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے سادھن نندی نامی شخص کو گرفتار کیا۔ راجباڑی پولیس اسے کیمپ لے جانے کے لیے اس کے گھر پہنچی تھی۔ پولیس اور گاؤں والوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی جس میں دونوں طرف کے لوگ زخمی ہوئے، تاہم مشتعل خواتین ایک کھڑی پولیس وین کے پاس پہنچی اور سادھن نندی کو زبردستی لے گئی اور جنہیں گاڑی میں رکھا گیا تھا اور انہیں پولیس کیمپ لے جانا تھا۔ نندی کا ٹھکانہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ خواتین کے گروپ نے پولیس فورس کی نفی کرتے ہوئے پولیس وین کو گھیر لیا اور اس کے سامنے لیٹ گئی اور آخرکار نندی کو نامعلوم مقام پر لے گئی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔